پھر ان سے کہا تھا وَذِی الْقُرْبَى، رحمی رشتوں کا خیال کرنا. بہترین صدقہ انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے. ایک شخص نے آ کر پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں صدقہ کس کو دوں، بہترین صدقہ، افضل صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے اس رشتہ دار کو تو دے جو تیری برائی کرتا ہو. ہیں آپ کیسے رشتہ دار؟ جی الحمدللہ کہیے. دیکھیے یہ قرآن کا اعجاز ہے نا، جس چیز کو ہم زحمت سمجھتے ہیں اس کو یہ نعمت بنا دیتا ہے. کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہم سب کے ایسے رشتہ دار ہیں جو ہماری اتنی برائیاں کرتے ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ ان کو دینا ہے جا کر. جی نہ لیں. دینے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو جا کے ان کو عیدی دیں گے، 5-10 روپے ان کے ہاتھ پہ رکھیں گے. مراد ہے دینے والے بنے، حسن سلوک کرنے والے. احسان کا ذکر ہے، ان کے ساتھ احسان کیجئے. ہاں اب یہ احسان اردو والا احسان ہے. انہوں نے آپ کو آپ کا حق نہیں دیا، آپ ان کو ان کا حق دیجئے. حق سے بڑھ کر بھی دے سکتی ہیں تو دیجئے. وہ آپ کو سلام نہیں کرتے، آپ ان کو سلام کیجئے. دینے والی بنیے. وہ آپ کو دیکھ کے نہیں مسکراتے، آپ ان کو دیکھ کے مسکرائیے. عید پر وہ آپ کے گھر نہیں آتے، آپ ان کے گھر جائیے. کس کے لیے کریں؟ کیوں کریں؟ اس لیے نہیں کہ میں اچھی بہو کہلاؤں، اللہ کے لیے کریں کہ میں اچھی بندی کہلاؤں. جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کی خاطر کرتا ہے، تو وہ لوگوں سے صلہ نہیں چاہتا، بدلہ نہیں چاہتا. کیوں کروں میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک جب وہ میرے ساتھ نہیں کر رہے؟ اس لیے کروں کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ مجھ کو اجر دے گا. حدیث میں مضمون آتا ہے اور ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے ہیں اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا ہمارے ساتھ تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور اگر لوگوں نے ظلم کیا تو ہم بھی ظلم کریں گے. لیکن کیا کرو کہ تم اپنے نفس کو قابو میں لے کر آؤ کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھا کریں گے تب بھی تم ان کے ساتھ اچھا کرو گے، اور لوگ تمہارے ساتھ برائی کریں گے تم ظلم نہیں کرو گے، تم ظلم نہیں کرو گے. یقین کریں کہ اگر ہم اس ایک آیت پر، اس آیت کے بھی ایک ٹکڑے پر عمل کر لیں، ہماری زندگیاں خوشیوں سے بھر جائیں، ہمارے تعلقات درست ہو جائیں. بہترین صدقہ، اللہ کو راضی کرنے والی چیز کہ انسان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اچھوں کے ساتھ اچھا بننا سب کو آتا ہے نا. احسان یہ ہے کہ انسان بروں کو نبھا جائے. اور پھر یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دوسروں کی حیثیت اور سٹیٹس کی وجہ سے اگر عزت کر رہے ہیں ہم کسی کی تو یہ تو کاروباری اخلاق ہے. کوئی ہے ہی بڑا اعلیٰ معاشرے کے اندر، کوئی ہے ہی بڑا باعزت اور طاقتور، ہم بھی اس کی عزت کرتے ہیں. یہ تو کاروباری اخلاق ہو گیا. جیسے دکاندار کو امید ہوتی ہے کہ گاہک آیا ہے میری دکان پر تو میرا فائدہ ہے اس کے اندر، تو کس قدر مسکرا کر خاطر مدارات کرتا ہے. آپ جا کر دکان پر بیٹھیں، آپ کہیں کہ ذرا بنارسی ساڑیاں دکھائیے، وہ کہیں گے آئیے باجی بیٹھیے، وہ لائٹیں جلائیں گے، چائے پئیں گی، اب ٹھنڈا پئیں گی. یہ کرتے ہیں نا، اس لیے کہ اس کو امید ہے نا، اس کی غرض لٹکی ہوئی ہے، آپ بدلے میں کچھ دیں گی اس کو، اس لیے وہ کر رہا ہے. کاروبار ہے یہ، اس کا اخلاق کاروباری اخلاق ہے. اور اگر آپ نے کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے دکان سے، سب سمیٹ لیں گے آپ کے آگے سے. یا کوئی فقیر آ گیا مانگنے کے لیے، دھتکار دیں گے. تو یہ صرف اچھا اخلاق اس لیے اس کا مظاہرہ کرنا کہ مجھے بدلے میں کیا مل سکتا ہے یہ دیکھنا، یہ اللہ کو پسند نہیں. انسان ہونے کے ناطے انسانوں کی عزت کرنی ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے معاشرے کے ڈاؤن ٹراڈن طبقے ہوں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنی ہے، ان کی عزت نفس کا خیال کرنا ہے، سیلف رسپیکٹ کا خیال کرنا ہے. تو اسلام ہم کو خالی ڈرائنگ روم مینرز نہیں سکھاتا کہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تم اپنے برابر کے لوگوں سے تو اچھی طرح ہنستے ہو اور بولتے ہو. اصل چیز تو کیا ہے کہ تم دبے ہوئے اور پسے ہوئے طبقوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو، وہ ہے تمہارا اخلاق. کسی کا اخلاق اگر دیکھنا ہے تو دیکھیے کہ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح بات کرتا ہے. ایک شخص نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے. ابھی ذکر پڑھا تھا نا ہم نے سخت دلوں کا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. تو یتامہ جو ہمارے معاشرے کے یتیم ہیں ہمیں ان کا خیال کرنا ہے. یتیم خانوں میں جائے انسان, آرفنیجز میں جائے, والنٹیئر کرے وہاں پر, اور مساکین کا خیال کرو, مسکین. وقولوا للناس حسنا, لوگوں سے خوبصورتی کے ساتھ بات کرو. اب مسکین کے ساتھ خوبصورتی سے بات کیسے ہوگی؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ مسکین کہاں ہیں یہ بتائیں. ہم کہیں گے لو یہاں ہے کوئی مسکین؟ مسکین تو ہم ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں نوکر تنگ کرتے ہیں, ہے نا, تو مسکین تو ہم ہیں. ہمیں بچے تنگ کرتے ہیں, ہم مسکین ہیں. ہمیں ساس تنگ کرتی ہیں, خود تو کبھی جیسے تنگ ہی نہیں کیا ساس کو. میاں تنگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ سے بڑا مسکین اور کون ہوگا. نہیں, یہ بات نہیں ہے, بالکل غلط. ہم ہرگز مسکین نہیں ہیں. اور جب ہم خود کو مسکین سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ہیں ہی مسکین, ہم ہیں ہی بیچارے, ہم ہیں ہی پور تھنگ. اب ہم جس سے جس طرح چاہیں بات کریں, جس کو چاہیں جھڑکیں, جس کو چاہیں ڈانٹیں. تو ذرا دیکھ لیں کہ ہم مساکین سے کیسے بات کرتے ہیں. مسکین ہیں جو کہ دبے ہوئے لوگ ہوں, پسے ہوئے لوگ ہوں, انڈر لنگس. جب اپنے سے اونچے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہوئے ان کی عزت ہونی چاہیے, ان کی مقام کا احساس ہونا چاہیے, لیکن بے جا خوش آمد نہیں ہونی چاہیے, اس میں فلیکٹری نہیں ہونی چاہیے. ہم سے کہا نا قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. تو اپنے سے جو درجے میں, عہدے میں, عمر میں بڑے ہیں, ان سے بات کرنے کا طریقہ, احسن طریقہ, اچھا طریقہ یہ کہ انسان تمیز تہذیب سے بات کرے, لیکن خوش آمد نہ ہو اس کے اندر, فلیکٹری نہ ہو, بے جا تعریف نہ ہو اس میں. اور اپنے سے نیچے لوگوں سے بات کرتے ہوئے سختی اور روڈنس نہ ہو. خاص طور پہ جو نوکروں سے ہم بات کرتے ہیں, خود اپنی ٹون کو سنا کریں, اپنے لہجے کو سنا کریں کہ کوئی اور اگر مجھ سے اس لہجے میں بات کرے تو مجھے کیسا لگے. تحکمانہ انداز نہیں ہونا چاہیے, آرڈر دینے والا انداز نہیں ہونا چاہیے. پلیز کر کے, سوری کہہ کے بات کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کبھی آپ نے غلط ڈانٹ دیا اپنے نوکر کو, تو کیا ہمیں سوری کہنا چاہیے ان کو؟ ہم کہتے ہیں لو سر چڑھ جائیں گے. کوئی سر نہیں چڑھتے. اللہ کی خاطر کریں. ہم باہر سے سب کچھ سیکھ کر آ جاتے ہیں, جو نہیں ہم نے سیکھا, ڈگنیٹی آف لیبر نہیں سیکھا, ہم نے ڈگنیٹی آف ہیومن بینگز نہیں سیکھی. ان کے ہاں کیا تکریم ہے عزت کی. ان کے ہاں کبھی اگر آپ لوگوں میں سے کوئی لوگ ہیں جو باہر گئے ہوں, ان کے ہاں وہ آتی ہیں نا صفائی کرنے والیاں, اور کیسے ان سے تمیز سے بات کی جاتی ہے, ان کو سلام گڈ مارننگ کہا جاتا ہے ان سے کہ فیل فری ٹو ہیلپ یور سیلف, یہ فریج ہے, آپ جو مرضی نکالیں اور کھائیں اس میں سے. اور وہ میز پر بیٹھتی ہیں. تو ہمارے یہاں آپ دیکھیں ہم کس طرح بات کرتے ہیں. ہم تو اس طرح بات نہیں کرتے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کام کرنے والی ہے سامنے, اور پڑھ کر ہم نے سلام کیا ہو اس کو, السلام علیکم. آپ جھاڑو پوچھا کرنے والی کو یا کچن میں کام کرنے والی کو, یہ کرنا ہے آپ کو سلام کرنا ہے ان کو. بچوں کو سکھائیں. اچھا بچوں کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ 60 سال کا ملازم ہے, بچہ 5 سال کا, ہم کہیں گے صاحب کہو, احمد صاحب, اور شعیب صاحب, اور وہ صاحب کتنے 5 سال کے. تو آپ دیکھیے کہ ہم یہ کیا ایٹیٹیوڈ ڈال رہے ہیں نا. جی ہاں, وہ تو سلوک میں تو پھر آ گیا, اور بہت کچھ ہے. برتن تک ہم الگ کر دیتے ہیں ان کے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان گلاسوں میں تم پانی نہیں پی سکتے. تو کبھی وہ ٹون سنا کریں جس سے ہم مسکینوں سے بات کرتے ہیں, اپنے نوکروں سے کس طرح حکم دیتے ہیں. کبھی آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ سوری کہہ دیں, سوری مجھے غصہ آ گیا. آپ میں عاجزی آئے گی. ہم کہتے ہیں کہ ناممکن, یہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ نوکر سے غلطی نہ ہوئی ہو, ہم سے غلطی ہوئی ہو, اور ہم اس سے کہیں کہ اچھا سوری مجھے معاف کر دو. یہ کرنا ہے. قولوا للناس حسنا, لوگوں سے بھلے طریقے سے بات کرو. اب کچن میں آپ کو آواز آئی چناکے کی, جا کے آپ نے دیکھا گلاس ٹوٹا پڑا ہے, تو کیا کہیں گے نوکر سے؟ توڑ دیا نا. توڑ نہیں دیا, ٹوٹ گیا. توڑا اس نے یا ٹوٹا؟ ٹوٹا ہے. بڑا فرق ہے توڑ دینے میں, اس میں اپنی مرضی شامل ہے, جان کر ایک کام کرنا. وہ کیوں توڑے گا آپ کا گلاس جان بوجھ کے؟ صرف یہی اگر آپ کہیں گی کہ گلاس ٹوٹ گیا, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے.
صرف یہ پوچھ لیں کہ تم کو چوٹ تو نہیں لگی, کانچ تو نہیں چبھ گیا. اب اس کو چاہے خون نکل رہا ہو اس کے ہاتھ سے یا کچھ بھی ہو, ہم کہیں گے توڑ دیا نا گلاس, تو گلاس کا اتنا غم, اور جو دل ٹوٹا اس کا کوئی غم نہیں. یہ سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کس طرح بات کرتے ہیں مسکینوں سے اور اپنے کمتر درجے کے لوگوں سے. زبان کا غلط استعمال انسان کو جہنم میں گرانے کے لیے کافی ہے. سوچ سمجھ کے کہنے کو تو آج ہم امیر ہیں اور ہمارے نوکر غریب ہیں, ایسا نہ ہو کہ اپنی زبان کے غلط استعمال سے ہم ساری نیکیاں ان کے اعمال نامے میں ٹرانسفر کر دیں. آپ نے ماسی کو 1000 روپے دیے آج, اب وہ کل نہیں آئی کام پر. فون, ایک تو فون جو ہے نا, فون اٹھایا, امی سے کہا امی آج نہیں آئی وہ. پھر امی نے آگے سے کہا اور تم سر چڑھاؤ ان کو. پھر میاں سے کہا کہ وہ آج دیکھا نہیں آئی نا کام کرنے والی. میاں نے کہا اور ایڈوانس دو, یہی ہوگا, اور سر چڑھاؤ. جتنا ان کا خیال کرو اتنا سر چڑھتے ہیں. اب ایک قصور اس کا نہ آنا بھی پتہ نہیں ہمیں ریزن کیوں نہیں آئی, لیکن ساروں کو فون کر کے بتا دیا. کتنے کتنے الزامات لگا دی کہ اب تو آئے گی نہیں, کہیں اور کام ڈھونڈ لیا اس نے, خود ہی سوچ لیا. بہانے بناتی ہیں, جھوٹ بولتی ہیں, خود ہی سوچ لیا. کیا پتا جنون ہو اس کی بات, ہو سکتا ہے جھوٹ نہ بول رہی ہو. لیکن پھر آپ دیکھیں نا کہ ایک قصور اس کا, اور ہم اس کو 6-7 جگہ جب بیان کرتے ہیں اور کتنی اس کی غیبت کرتے ہیں اور الزام اور بہتان, اور کہاں کہاں تک ہم چلے جاتے ہیں. کیا پتا وہ بہت امیر ہو جائے قیامت کے دن, سب نیکیاں ہماری اس کے پاس. بہت آسانی سے ہم اپنی نیکیاں دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات حاصل کرنے کا کیا گر ہے, سیلویشن کیسے ملے گی. آپ نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو, اپنی زبان پر قابو رکھو, اور چاہیے کہ تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہو. کیا مطلب؟ کہ آپ کو آتا دیکھ کر لوگ خوش ہوں, ان کی جان ہوا نہ ہو جائے کہ اب یہ آ گئیں, اب شامت. گھر میں داخل ہوتے ہی چیخ پکار ہنگامہ مچا دینا یہ بہت بری چیز ہے, اوائڈ کرنا ہے اس کو. تو گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہو اور اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور رویا کرو. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا, یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان, کہ اے ابو ذر تجھ کو میں 2 ایسی باتیں بتاؤں کہ جو کہ بہت ہلکی ہیں انسان کے لیے اور میزان میں بہت بھاری ہیں. قال قلت بلا, انہوں نے کہا جی, وہ کہتے ہیں میں نے کہا جی بتائیے. قال, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طول الصمت وحسن الخلق, طویل خاموشی اختیار کرو اور اچھا سلوک, اچھا اخلاق, حسن اخلاق سے کام لو. والذی نفسی بیدہ ما عمل الخلائق بمثلها, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کوئی عمل انسانوں کا اس سے اچھا نہیں ہے. حسن سلوک, حسن سلوک سب کے ساتھ. اصل اخلاق کا پتہ چلتا ہے ڈرائنگ روم میں نہیں, بلکہ یہ کہ انسان اپنے نیچے والوں سے کیسا سلوک کرتا ہے, اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے کیا ٹون اختیار کی جاتی ہے. اخلاق کے پہلے حقدار ہمارے گھر والے ہیں, ہمارے میکے والے, ہمارے سسرال والے, ہمارے بچے, ہمارے شوہر, ہمارے نوکر. ایک اور حدیث میں آتا ہے, من صمت نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پالی. ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ, اچھی بات بھی صدقہ ہے. ہم کہتے ہیں نا گڑ نہ دے تو گڑ کسی بات تو کرے. تو یہ جو ہے یہاں پر بتا دیا گیا کہ تم لوگوں سے اچھی بات کرو, اور لوگ میں سب آتے ہیں, سب سے اچھی بات کرو, اور نماز قائم کرو. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. لیکن کیا ہوا؟ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون, لیکن چند کے علاوہ تم سب منہ پھیر گئے اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے. تو آپ دیکھیں جو اسلامی شریعت ہے اس کا مقصد ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جس میں انسان کی فطرت کو سکون مل سکے نا, انسان کے نیچر کو سکون مل سکے, پیس مل سکے, انٹرنل پیس ہو انسانوں میں. ایسا معاشرہ ہو
جہاں باہمی اعتماد ہو، میوچل ٹرسٹ ہو ایک دوسرے کے اوپر، روحانی سکون ہو. نرم بات کرنے سے نرمی آتی ہے ماحول میں. آپ نے ایک کو سخت بات بتائی، اس کو ٹینشن کا شکار کیا، 4 لوگوں پہ اس کا اثر ہوا، اور اس طرح معاشرے کے اندر ٹینشن پھیلنے لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے ٹینشن کیا چیز ہے؟ یہ سختی سے بات کرنے سے ٹینشن پھیلتا ہے. اگر بات کو نرم انداز میں کیا جائے تو معاشرے کے اندر ریلیکسیشن رہتا ہے، کاہلی نہیں، ریلیکسیشن. شریعت 2 طرح کے قوانین بناتی ہے نا. ایک تو لیگل کوڈ ہے، لیگل کوڈ آف لا ہے، قانونی احکامات ہیں، اور ایک مورل کوڈ آف لا بناتی ہے، اخلاقی قوانین ہوتے ہیں. صرف لیگل لاز کے اوپر تو روکھا پھیکا تعلق رہے گا، غیر جذباتی تعلق ہوتا ہے. یہ جو اخلاقی قوانین ہیں، مورل لاز، یہ انسان کی زندگی میں چاشنی پیدا کر دیتے ہیں. ایک دوسرے کے جذبات کو ٹھیس نہ لگے، ایک دوسرے کو ہرٹ نہ کیا جائے، اکاموڈیٹنگ ہو انسان، ذہنی سکون، سچی خوشی اس کو بھی حاصل ہوگی، دوسروں کو بھی دے سکے گا. نرم زبان سے دل بھی نرم ہوتے ہیں. تلخ کلامی یہ اچھی چیز نہیں ہے. انسانوں کا معاشرہ نظر آنا چاہیے، توہین نہ ہو، انسلٹ نہ ہو، دل نہ ٹوٹے دوسرے کا. اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل میں تو زوال اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ ان کے ہاں جو بنیادی انسانی اقدار ہیں، بیسک ہیومینٹی ان میں سے ختم ہو گئی تھی. غیر یہودیوں سے بھی بہت برا سلوک کرتے تھے، آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. تو ہمیں انشاءاللہ آج کا ہمارا سبق ہے کہ آج ہمیں اپنی بات کرنے کے انداز کو نوٹ کرنا ہے. یہ ضروری چیز ہے. خود قرآن ہماری انشاءاللہ تعالی تصحیح کرتا چلا جائے گا اور ہم کو بہتر کرتا چلا جائے گا. ضرور نوٹ کیجئے کہ ہم بات کس سے کس طرح کرتے ہیں. کیا بلیم کرنے والا انداز ہے؟ کیا انسلٹ کرنے والا انداز ہے ہمارا؟ کیا دوسروں کو اذیت پہنچانے والا ہمارا انداز ہے؟ کیا ہمارے بات کرنے سے ماحول کے اندر ٹینشن کریٹ ہونے لگتا ہے؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو ہمیں پھر سوچنا ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.